Dear students, Assalamu alaikum. Open page number 30. 10th students. Beta page number 30 kholo. Lesson Long Walk to Freedom. Long Walk to Freedom. Written by Nelson Rolihlahla Mandela. Nelson Mandela was born on July 18, 1918 in Franksky, South Africa. He is a former president of South Africa, the first to be elected in a fully representative democratic election, who held office from 1994 to 99. یہ جو ساؤتھ افریقہ ہے 3 centuries تک I mean to say 300 years تک یہ انڈر برٹش رول رہے، ان پہ بہت ظلم ہوا. تو جب یہ آزاد ہوئے تو پہلا بلیک پریزیڈنٹ تھا نیلسن منڈیل، جس نے اپنی صدارت سنبھالی 1994. منڈیلاز افریقن نیشنل کانگریس won 252 seats out of 400. Before his presidency, Mandela was an anti-apartheid activist. He spent 20 years in prison. آپ سمجھ رہے ہو 20 years as South African courts convicted him on charges of sabotage as well as other crimes committed while he pioneered resistance movement against apartheid. Mandela has received more than 100 awards over 40 years. He is also the recipient of Nobel Prize Award. Apartheid is the discrimination, separation of people on the basis of race, caste and color. افریقہ میں کیا رول تھا؟ وہاں پہ کاسٹ بیس پہ، ریس بیس پہ، کلر بیس پہ الگ الگ لوگوں کو بٹھایا جاتا تھا. Apartheid was legalized by the white people and used as a tool of colonial imperialism. یہ جو لوگ تھے وائٹ پیپل جو تھے وہ رول چلاتے تھے بلیک پیپل پہ ایز اے ٹول آف کالونیل رول چلتا تھا وہاں پہ. کون سا رول؟ کالونیل رول. تو انگریز تو اکثر وہاں پہ رول کرتے تھے رنگ کی بنیاد پہ، نسل کیا کہتے ہیں کاسٹ وغیرہ. انہیں بلیک لوگوں کو الگ نظام کے تحت تعلیم دی جاتی تھی. اور کیا ہوتا تھا ان پہ اتنا ظلم ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ الگ تعلیمی نظام بھی رکھا گیا تھا. This extract has been taken from Nelson Mandela's autobiography. یہ جو نیلسن منڈیلا نے اپنی آٹو بایوگرافی میں یہ ذکر کیا ہے تو یہ ہم نے وہاں سے ایکسٹریکٹ لیا ہے. لانگ واک ٹو فریڈم. ہی ٹاکس اباؤٹ فریڈم اینڈ اوپریشن. نیلسن منڈیل جو ہے وہ پریزیڈنٹ رہا ہے ساؤتھ افریقہ کا، کیونکہ ساؤتھ افریقہ پہ انگریز لوگ وائٹ پیپل رول چلاتے تھے، ان پہ ظلم ڈھاتے تھے. پھر کافی محنت سے منڈیلا جو تھا نیلسن منڈیلا بلیک تھا کافی، اس نے کوشش کے تحت اپنے ملک کو آزاد کرانے میں کافی محنت کی. ہی ٹاکس اباؤٹ فریڈم اینڈ اوپریشن.
یعنی ان پہ کتنے ظلم ڈھائے گئے وہ اس بارے میں بات کرتا ہے. مینڈلا کالز اپارتھیڈ این ایکسٹرا آرڈینری ہیومن ڈیزاسٹر. اپارتھیڈ کا مطلب ہے ڈسکرمنیشن. ڈسکرمنیشن کا مطلب ہے کہ ان کو الگ الگ مطلب انسان پہ ظلم ڈاتا ہے. اینڈ فریڈم ایز اے گلوریس ہیومن اچیومنٹ. In this lesson he talks about the system of government, strength of courage, the power of love and shallowness of hatred. He puts forth his views about the oppressor and oppression. Oppressor ہوا ظالم, oppression ہوا ظلم. Freedom is seminal to human dignity. Oppression is a great tormentor that decimates the identity and dignity of races. He thinks that oppressor too must be liberated of his hatred. Mandela provides thought-provoking insight into political and social emancipation. He extensively talks about glory of freedom and its role in emancipating mankind. دیکھو بیٹا میں صحیح پوائنٹس آپ کو بتاتی ہوں. باقی گرامر ورک ہم اسکول میں ہی کریں گے کمیونٹی کلاسز میں. میں یہاں پہ آپ کو یہ تھوڑے لیسن کے بارے میں بتاتی ہوں. آپ کو پہلے ہی پتہ چلا کہ نیلسن مینڈیل واز اے بلیک سکنڈ مین ہو ورکڈ ہارڈ ٹو گیٹ ہز کنٹری فریڈ. وہ نیلسن مینڈیل نے اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھا ہے کہ ساؤتھ افریقہ میں جو بلیک لوگ تھے ان پہ ظلم ہوا کرتا تھا. وائٹ لوگ جو تھے وہ ان پہ ظلم کرتے تھے. ان کو بلیک پیپل کو الگ ٹریٹ کیا جاتا تھا, ان کو الگ تعلیم دی جاتی تھی, ان کے ساتھ غلط برتاؤ کیا جاتا تھا. تو اس نے اپنے ملک کو آزاد کرانے میں بہت کافی محنت کی اور اپنے ملک کو آزاد کرایا. تو کیا کہتے ہیں اس کو, یہ جو انہوں نے پھر نیلسن مینڈیل جو ہے ہی بیکیم دا فرسٹ بلیک پریزیڈنٹ آف دا کنٹری. تب تک بلیک لوگوں کے ساتھ اتنا غلط برتاؤ کیا جاتا تھا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ کوئی بلیک آدمی وہاں پہ بات کرے. تو یہ کتنی خوشی کی بات ہے, یہ کتنی اچھی بات ہے. اٹ از اے گریٹ جاب آف نیلسن مینڈیل دیٹ ہی بیکیم دا فرسٹ بلیک پریزیڈنٹ آف دا کنٹری. کیونکہ اس نے کر کے دکھایا کہ کنٹری میں بلیک لوگ بھی رول کر سکتے ہیں. ہی واز سورن ان دا 10th May آن 10th May 1994. 94 میں اس نے اپنی سیٹ سنبھالی. سورن یعنی قسم, جو پریزیڈنٹ بنتا ہے اس کو پھر ہیلپ تلن. اس نے قسم کھائی, اس کو قسم رکھی تھی, مطلب جو سورن کرتے ہیں یہ اکثر انڈیا میں بھی یہ ہر ایک جس کنٹری میں کوئی بڑا بنتا ہے پریزیڈنٹ پرائم منسٹر اس کو سورن کیا جاتا ہے, قسم کھانی ہوتی ہے. اس کو ہم عام فہم زبان میں کہتے ہیں ہیلپ اٹھانا. The inauguration ceremony was held in Pretoria. انوگریشن سرمنی مطلب افتتاحی رسم کرنی تھی. The administrative capital of South Africa. A large number of dignitaries from all over the world came South Africa on this occasion. اس اوکیجن پہ تمام لوگوں کو بلایا گیا, بڑے بڑے لوگوں کو. It was the largest ever gathering of international leaders on the South African soil. ساؤتھ افریقہ کی سوائل پہ, اس زمین پہ اس دن یہ کبھی نہیں ہوا ہے جتنے لارجر گیدرنگ میں لوگ جمع ہوئے, اتنے لوگ کسی پریزیڈنٹ کے سامنے جمع نہیں ہوئے ہیں. In his inaugural address, Mandela thanked all the guests and called South Africa victory as a common victory of justice, for peace, for humanity, human dignity on behalf of his nation. He pledges that they will liberate all their people from poverty, hunger, suffering, and any kind of discrimination.
नेल्सन मंडेला जब प्रेसिडेंट हुआ, जब उसने हेल्प उठाया, उसने कसम खाई कि पुअर पीपल के साथ, हंगरी पीपल के साथ जो सफ़र कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन से, कास्ट से, कलर से, उनके साथ कसम खाई कि उनके साथ कोई अलग से बर्ताव नहीं करेगा। The whole view of South African history flashes across Mandela's mind and he feels overwhelmed. He is reminded of the inhuman treatment that his people had been subjected to. जो लोगों ने जुल्म और सितम उन पे डाए गए, नेल्सन मंडेला के दिमाग में ये भी था कि मेरे लोगों ने कितना सहा है 3 सदियों से, कितना सहा है मेरे लोगों ने, अब ये नहीं सहेंगे, अब ये फ्रीली माइंड करेंगे। He is reminded all those South African patriots who sacrificed their lives for the cause of freedom. इस आज़ादी में जितने भी लोग गए, जितने भी लोगों ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया, नेल्सन मंडेला ने उनको भी याद किया इस आज़ादी पे। Mandela feels pained to think that all those people are not able to see what change their sacrifices have brought about. मगर नेल्सन मंडेला ने रोया, लोगों को रुलाया, बोला कि उनकी जवानी कब देखेगी कि हमारा मुल्क आज हमारी ही वजह से, हमारी कुर्बानियों की वजह से आज़ाद हुआ है। बाकी बेटा हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।